سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ تو زانو، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو، اور سارے صحابہ دو زانو، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور معراج کی شب جب اللہ نے، معراج کی شب جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب دائی حلیمہ کی گودی محبوب خدا سے روشن تھی، جب دائی حلیمہ کی گودی محبوب خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا
جزاک اللہ. آج جامعہ کے فاضل و متخصص کی تلاوت سے اور جامعہ ہی کے طالب علم کی طرف سے یہ ہدیہ نعت پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کی پہلے نشست کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مقصودی مراحل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ یہ جو اوپر چھتوں پہ جو طلباء کرام یا باہر سے عوام آئی ہوئی ہے، ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ مجمع عام میں اور پنڈال میں تشریف لے آئیں، بجائے چھتوں پہ کھڑے ہونے کا. ابھی تو اتنا رش بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک رش ہو جائے گا. تو جتنے طلباء ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، یا طلباء تو نہیں ہوں گے، باہر سے آئی ہوئی عوام اور مہمانان گرامی ہوں گے، ان سب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ بجائے چھتوں پہ کھڑے ہونے کے، دائیں بائیں رہنے کے، مجمع میں آ کر بیٹھے. اور مجمع جوڑ جو حضرات ہیں، رضاکار ساتھی، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس طرف توجہ فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ جن طلباء کے نکاح کا پروگرام ہونا ہے، ان کے جو ورثاء و اعزاء ہیں وہ بھی جلد از جلد اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، تاکہ ان کا کام جو نکاح کا مرحلہ ہے مسنون، وہ مکمل کیا جا سکے. آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 233 طلباء کا قرآن پاک کا ختم ہے، جو آج وہ قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 233 طلباء، اور وہ صرف جامعہ صفوہ مین مرکز کے قسم البنین بوائز سیکشن، جو لڑکوں کا بنین کا مدرسہ ہے، اس میں قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء کی تعداد یہ ہے. اگر ہمارے بنات کا اور شاخ کے بنین و بنات بوائز و گرل سیکشن کے ٹوٹل تعداد کا اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں، تو صرف اس سال، ایک سال میں قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کی ٹوٹل تعداد 675 ہے. 675 طلباء ہیں طلباء و طالبات جنہوں نے اس سال قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اور یہ اس سعادت سے بہرہ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر جو دورہ حدیث شریف مکمل کرنے والے طلباء ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً 110 کے قریب ہے، جنہوں نے اپنا 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا طویل دورانیہ مکمل کر کے، اور آج وہ اپنے اس طالب علمی کے سفر کا، اس پورے کورس کا اختتام بھی کر رہے ہیں، اور آج وہ درس حدیث کا آخری درس سماعت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجمع عام بھی اس درس کا سے استفادہ کرے گا. ایک اہم بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ پروڈکشن ہے، یہ وہ کارگزاری ہے، یہ وہ کارکردگی ہے جو ایک سال میں یہ جامعہ ملک و ملت کو پیش کر رہا ہے. ایک سال میں اس جامعہ نے ملک و ملت کو جو کارکردگی پیش کی ہے، وہ 675 یعنی تقریباً پونے 700 کا عدد ہے، جو پونے 700 طلباء و طالبات قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اور اس سعادت سے بہرہ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے 100 کے قریب طلباء ہیں جنہوں نے ختم بخاری شریف حاصل کی ہے. یہ در حقیقت وہ کارگزاری ہے، ان لوگوں کے لیے تعزیانہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس اس معاشرے میں کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں، یا مدارس کا اس معاشرے میں کنٹریبیوشن کیا ہے، یا مدارس کا اس معاشرے کی تعمیر و ترقی و تعلیم میں کیا کردار ہے. تو یہ ایک سال کی کارکردگی و کردار ہے، جس میں تقریباً اگر ختم بخاری شریف والے طلباء کی بھی تعداد کو ملا لیا جائے تو 800-900 کے قریب طلباء بنتے ہیں، جو ایک سال میں ایک مدرسہ اس معاشرے کو اور اس سوسائٹی کو اور اس علاقے کو پیش کر رہا ہے. آج ہم انشاءاللہ علماء کرام کے پروگرام بیانات سے بھی مستفید ہوں گے. ان کا جو آخری درس قرآن ہے اور آخری درس حدیث ہے، اس سے بھی سماعت کریں گے. میں ایک دفعہ پھر مجمع عام سے گزارش کرتا ہوں کہ بجائے ٹولیاں بنا کر کھڑے ہو کر گپ شپ لگانے سے، گیٹ کے پاس جو مجمع جوڑ حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ سارے طلباء جو ہیں اور سارے عوام الناس یہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں. طالب علم عبداللہ سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ترانہ جامعہ صفہ پیش کریں. طالب علم عبداللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ صفا کا ترانہ ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ علم کا روشن ستارہ جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا، علم کا روشن ستارہ جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا، دین ہے قرآن ہے، علم کی ہے روشنی، اس میں دین ہے تیرا اور اس کی چاشنی، دین ہے قرآن ہے، علم کی ہے روشنی، اس میں دین ہے تیرا اور اس کی چاشنی، یہ نعمت خدا جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا، اس میں دین رب کا گونجتا ہے چار سو، جس سے بڑھتی دیکھتے ہیں ہم بھی دین کی آرزو، اس میں دین رب کا گونجتا ہے چار سو، اس سے بڑھتی دیکھتے ہیں ہم بھی دین کی آرزو، یہ خدا کی ہے عطا جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا، شیخ حق نواز صاحب کا ہے یہ پوداگر، آج بن کر کھل رہا ہے خوبصورت یہ شجر، شیخ حق نواز صاحب کا ہے یہ پوداگر، آج بن کر کھل رہا ہے خوبصورت یہ شجر، ہم کو تو ہے جان سے پیارا جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا، شیخ مفتی زبیر سے گئے اس چمن کی رونق، مولانا فداء اللہ صاحب کی ہے اس میں محنت، یہ رگے روشن صدا جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا، خوب عطا کرنا ترقی ہے میرے پیارے خدا، فیض جاری ہو اسی کا دم بدم صبح و مساء، خوب عطا کرنا ترقی ہے میرے پیارے خدا،
خدا فیض جاری ہو اسی کا دم بدم صبح ہو مساء یہ رگ روشن صدا جامعہ صفا یہ رگ روشن صدا جامعہ صفا عقیقہ کے اونچا مینارہ جامعہ صفا علم کا روشن ستارہ جامعہ صفا عقیقہ کے اونچا مینارہ جامعہ صفا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. کچھ نہ مانگا اپنی راحت کے لیے، ہاں اگر مانگا تو امت کے لیے. اے نبی جی، اے نبی جی کچھ نہ مانگا. انبیاء نے چن لیا معراج پر، انبیاء نے چن لیا معراج پر، انبیاء نے چن لیا معراج پر. آپ کو اپنی امامت کے لیے، آپ کو اپنی امامت کے لیے